عباس 2 گھنٹے پہلے کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تھا۔ ابھی وہ کار پارک کر کے نیکسی کی طرف بڑھنے لگا تو اسے کوثر دکھائی دی، جو کہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سب خیریت ہے کوثر؟ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں اس وقت؟ عباس نے پریشان حال کوثر سے پوچھا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، کومل بیبی کا کچھ معلوم نہیں کہاں ہے۔ یہ امجد تھوڑی دیر دروازہ کھلا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا، واپس آیا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ کومل بیبی کو ہم سب مل کر پورے گھر میں تلاش کر چکے ہیں، ابھی فضل اور امجد باہر نکلے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کوثر نے پریشان ہو کر ساری صورتحال عباس کو بتائی۔ او گاڈ، ایک تو یہ لڑکی بھی نا، آنٹی اور آزاد تو کافی پریشان ہوں گے۔ عباس کو وجیہہ اور آزاد کا خیال آیا، تبھی وہ کوثر کی جانب دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شاہ نواز سر اور آزاد سر تو گھر پر موجود نہیں ہیں، وجیہہ میڈم کو ابھی ہم نے نہیں بتایا، وہ پریشان ہوگی تو ان کی طبیعت بگڑے گی، لیکن اب سوچ رہی ہوں آزاد سر کو کال کر کے بتا دوں۔ کوثر پریشانی سے عباس کو بولنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کوثر، پیچھے مڑ کر اوپر کی طرف دیکھیں، اپنی قومی بیبی کے کارنامے وہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہیں۔ عباس جو کہ کوثر کی بات سن رہا تھا، اچانک اس کی نظر گھر کی چھت پر پڑی، وہاں اسے کومل کھڑی نظر آئی۔ خدا کا شکر ہے کومل بیبی مل گئی، کل سے ہی ان کا موڈ خراب ہے، میں ابھی انہیں بہلا کر نیچے لاتی ہوں۔ کوثر شکر ادا کرتی وہاں سے جانے لگی۔ آپ رکیں کوثر، کومل کو نیچے لے کر میں آ جاتا ہوں۔ فضل اور امجد دونوں کو کال کر کے فوراً بلائیں۔ یوں مین گیٹ کھلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اور آپ آنٹی کے پاس جائیں۔ عباس کوثر کو بولتا ہوا گھر کی چھت پر جانے لگا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر اکیلی؟ عباس چھت پر پہنچ کر کومل سے پوچھنے لگا، جو کہ چھت کی دیوار پر کونیاں ٹھکائے نیچے دیکھ رہی تھی۔ عباس کی آواز پر اچانک مڑی۔ تمہیں کیوں بتاؤں، تم فرینڈ تھوڑی ہو نا، ڈانٹا تھا تم نے قومی بیبی کو۔ کومل کل والی بات یاد کر کے عباس سے ناراض ہوتی ہوئی بولی۔ اور تم نے کیا کیا تھا؟ کل صبح کافی گرا کر دیا کی تصویر خراب کر دی، تمہیں معلوم ہے وہ ایک ہی تصویر تھی اس کی میرے پاس۔ عباس اسے اس کا کارنامہ یاد دلانے لگا، مگر وہ اب اس کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی۔ دیا کی تصویر خراب کر دی، اس کو نقصان پہنچا دیا قومی نے۔ عباس کو سمجھ نہیں آیا وہ آہستہ آہستہ کیا بڑبڑا رہی ہے، مگر اچانک اس کے آسان خطا ہوئے جب ایک دم اس نے کومل کو چھت کی دیوار کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو کومل؟ دیوار سے نیچے اترو فوراً۔ عباس نے بھاگ کر کومل کے پاس آنا چاہا تھا۔ وہیں رک جاؤ ورنہ قومی نیچے کود جائے گی۔ کومل کسی ضدی اور ناراض بچے کی طرح عباس کو دھمکی دینے لگی۔ وہیں عباس کے قدموں کو بریک لگے تھے، وہ کومل سے 6 سے 7 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کے آگے قدم بھی آگے بڑھانے پر کومل واقعی اپنی بات پر عمل نہ کر لے۔ نیچے کودنے سے تمہیں چوٹ لگے گی، درد ہوگا اور خون نکلے گا، ہو سکتا ہے تمہاری یہ ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں اور ہاتھ بھی، پھر تم کبھی فٹ بال نہیں کھیل سکو گی۔ اب اپنے فرینڈ کی بات مانو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دو۔ عباس نے اسے چھت سے گرنے کے نتائج بتانے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مگر تم قومی کے فرینڈ نہیں ہو، تم دیا کا فرینڈ ہو۔ کومل عباس کو دیکھ کر اداسی سے بولی۔ غلط، عباس صرف اور صرف قومی کا فرینڈ ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ عباس نے ابھی بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے رکھا تھا۔ کومل اس سے بات کرتی کرتی دھیان نہیں رہا اور اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ چھت سے نیچے گری۔ دوسری طرف عباس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ تیزی سے دیوار کی طرف بھاگتا ہوا آیا تھا، مگر تب تک کومل گر چکی تھی۔ بچاؤ! سوئمنگ پول کی اس ہائٹ سے کافی زیادہ گہرا تھا، دوسرا حنین کو سوئمنگ بھی نہیں آتی تھی۔ حنین ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلانے لگی۔ ہنی آزاد جو ایک دم حنین کے پول میں گرنے سے بوکھلا گیا تھا، اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اپنا کوٹ اتارتا ہوا خود بھی حنین کے بچانے کی غرض سے پول میں کودا، اور جب وہ حنین کو پول سے باہر نکال کر لایا تو حنین کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش تھی۔ آزاد نے اس کو پاس رکھی ریلیکسنگ چیئر پر بلٹایا۔
एक्सक्यूज़ मी सर, एनी प्रॉब्लम? वहाँ से गुजरता हुआ वेटर आज़ाद के पास आकर पूछने लगा। अरेंज टाल्ड क्विकली। आज़ाद वेटर को बोलता हुआ हुनैन का लॉन्ग स्कर्ट घुटनों से नीचे करने लगा। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और पोल का पानी बहुत ठंडा था। आज़ाद ने अपना कोट उठाकर हुनैन के ऊपर डाला था। हनी, आंखें खोलो खोलो प्लीज़, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा था। अब आज़ाद हुनैन के गाल थपथपाता हुआ इससे अपनी बात का यकीन दिलाने लगा। हुनैन वैसे ही आंखें बंद किए लेटी थी। आज़ाद ने दोबारा इसके गाल थपथपाते इसके हल्का सा पेट दबाया तो हुनैन ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली। हुनैन अब आज़ाद को देख रही थी और आज़ाद ने अपनी आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। क्या जान लेने का इरादा था मेरी? आज़ाद हुनैन के गाल पर उंगलियों फेरता हुआ इससे पूछने लगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? नवीन हुनैन को ढूंढती हुई वहीं आ गई, मगर वहाँ का मंजर देखकर वो हैरानगी से पूछने लगी। हुनैन पोल के पास रखी चेयर पर लेटी हुई थी, जबकि आज़ाद इसी चेयर पर एक साइड पर हुनैन के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था और इन दोनों के ही लिबास भीगे हुए थे। अब यह सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं स्विमिंग पूल में। नवीन की आवाज़ पर आज़ाद और हुनैन दोनों ने नवीन को देखा। हुनैन बिजली की सी रफ्तार से चेयर की दूसरी साइड से उठी और जल्दी से अपनी सफाई देने लगी। इतने में वेटर टाल लेकर आया। ये लीजिए सर। वेटर आज़ाद को टाल देने लगा, मगर नवीन ने झपट कर इसे टावल लिया। हुनैन के पास आकर आज़ाद का कोट हुनैन के ऊपर से तकरीबन खींच कर आज़ाद की तरफ उछाला, जिसे आज़ाद ने कैच किया। इसी साइड का गेट ओपन करवाएं। नवीन वेटर से बोलती हुई टावल हुनैन के गिर्द लपेटने लगी। ये कीज पकड़ो और यहीं से जाकर कार में बैठ जाओ, मैं आती हूँ। नवीन हुनैन को कार की कीज थमाकर गेट की तरफ इशारा करती हुई बोली। हुनैन ने डर के मारे एक नज़र भी आज़ाद को देखे बिना नवीन से कार की कीज ली और वहाँ से चली गई। हुनैन को जाता हुआ देख आज़ाद भी अपना कोट हाथ में थामे वहाँ से जाने लगा। तुम रुको। नवीन की आवाज़ पर आज़ाद रुका और पलटकर नवीन को देखने लगा। इसके चेहरे पर इस वक्त बला की संजीदगी थी। नवीन आज़ाद को देखती हुई चलकर इसके पास आई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरी बहन से दूर रहो। मैं अब भी तुम्हें कह रही हूँ, तुम हनी से दूर रहो। वो आज़ाद की आंखों में आंखें डाले खुद भी संजीदगी से आज़ाद को देखकर गोया हुई। मुझे बात पहले मालूम नहीं थी कि डैड के सेक्रेटरी तुम हो, बल्कि ये बात मुझे मालूम भी आज हुई है, लिहाजा मैंने पहले तो तुम्हें नहीं कहा था, मगर आज मैं तुमसे आज कह रहा हूँ और आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, मेरे बाप से दूर रहो। आज़ाद नवीन को इसी के अंदाज में बोला, मगर आखिरी जुमले पर इसने बाकायदा आंखें दिखाते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। जिस पर नवीन के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आई। इसकी मुस्कुराहट साफ जाहिर कर रही थी कि वो अपने सामने खड़े शख्स की है इसकी किसी बात पर रत्ती बराबर परवाह नहीं करती। ये बात आज़ाद को सुलगा गई। आज़ाद, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ये बात एक बार अपने डैड से भी कह के देखो। देखते हैं तुम्हारे डैड तुम्हारी इस बात पर कितना अमल करते हैं, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बात पर हरगिज़ अमल नहीं करने वाली। नवीन अब भी मुस्कुराती हुई आज़ाद को कहने लगी, जैसे इसने थोड़ी देर पहले अपनी होने वाली इंसल्ट का आज़ाद से बदला लिया हो। अब वो अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। डैड मेरी बात पर अमल करेंगे, इन्हें मेरी बात पर अमल करना पड़ेगा। और अमल तो तुम भी मेरी बात पर करोगी नवीन मिर्ज़ा, वरना इसका खुमियाजा तुम्हें अपनी बहन की सूरत में भुगतना पड़ेगा। काफ़ी खूबसूरत है तुम्हारी बहन, किसी ताज़ा कली की तरह। इसके अंदरूनी बैरूनी हर पर्सनल मामलात की खबर रखता हूँ मैं। अगर तुमने मज़ीद मुझे अपनी औकात दिखाई ना तो वक्त ज़ाया किए बगैर चुटकी में मसल कर रख दूँगा मैं तुम्हारी बहन को। आज़ाद इसके चेहरे के सामने हाथ लाकर चुटकी बजाता हुआ बोला। अब की बार नवीन के फेस एक्सप्रेशंस देख मुस्कुराने की बारी आज़ाद की थी। पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक बदतमीज़ इंसान समझती थी, लेकिन आज मालूम हुआ तुम एक घटिया इंसान भी हो। आज़ाद को बोलने के साथ ही नवीन ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की।
تاکہ آزاد کے منہ پر تھپڑ لگانے سے خود کو باز رکھ سکے۔ آزاد اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات کے ساتھ اس کے ہاتھ کی بند مٹھی دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ مجھے مارنے کا دل چاہ رہا ہے؟ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں صرف بدتمیز اور گھٹیا انسان ہی نہیں، بہت خطرناک انسان بھی ہوں۔ آزاد آنکھیں دکھا کر نوین کو دیکھتا ہوا اپنی بات ازبر کروا کر وہاں سے جاتے جاتے پلٹا تھا۔ بچا کر اور بہت زیادہ چھپا کر رکھنا اپنی بہن کو مجھ سے۔ لوگ مجھے یوں ہی بدتمیز نہیں کہتے۔ بہت زیادہ ہمت چاہیے میری بدتمیزیوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ آزاد نوین کو بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے لفظ نوین کو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ بچاؤ مجھے! عباس نے دھڑکتے دل کے ساتھ چھت کی دیوار سے جھک کر دیکھا تو لمبا سانس خارج کیا۔ چھت کی دیوار سے لگے پائپ جو کہ پانی ڈرین کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، کومل اب چہرے پر خوف کے آثار لائے اس پائپ کو پکڑ کر ہوا میں اپنے دونوں پاؤں چلا رہی تھی۔ کومل اپنا ایک ہاتھ سے پائپ پکڑی رہنا، دوسرا ہاتھ مجھے دو۔ عباس دیوار سے نیچے جھک کر اپنا ہاتھ کومل کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، کیا کوبی بیبی نیچے گرے گی تو مر جائے گی؟ کومل نے ایک نظر نیچے ڈرائیو وے پر ڈالی، پھر اپنا سر اوپر کر کے عباس سے سوال کرنے لگی، نہیں، اتنی اونچائی نہیں ہے اور کوبی بیبی بھی کافی ڈھیٹ شے ہے، ایسے نہیں مرے گی۔ اس سے چند ایک ہڈی ضرور ٹوٹ جائے گی تمہاری، اب باقی کی تفریح اوپر آ کر کرنا، جلدی سے ہاتھ پکڑاؤ اپنا۔ عباس اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوا مزید دیوار سے جھک کر کومل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا تاکہ کومل اس کا ہاتھ تھام لے۔ جب کومل نے بغیر کسی بے وقوفی یا پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ایک ہاتھ اونچا کر کے عباس کی طرف بڑھایا تو اس سے شکر ادا کر کے کومل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے دوسرا ہاتھ بھی پکڑا۔ کومل کے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر وہ اسے دیوار کے پار چھت پر لانے میں کامیاب ہوا اور اپنا پھولا ہوا سانس بحال کرنے لگا۔ واہ، تم تو میرے فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ سپر مین بھی ہو، بس پیچھے چادر نہیں ٹنگی ہوئی۔ کومل عباس کو خوشی سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ جس پر عباس نے اس کا بازو پکڑا اور خاموشی سے سیڑھیاں اترتا ہوئے اسے نیچے لایا تھا۔ اس کے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ذرا بھی احساس ہے تمہیں کتنا پریشان کرتی ہو تم اپنے گھر والوں کو، بدتمیز لڑکی؟ عباس کو لگا کہ کمرے میں آ کر اب کومل کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے اس پر غصہ کرتا ہوا بولا، کومل بدتمیز نہیں ہے اور لڑکی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا بیبی ہے۔ کومل ناراض ہوتے ہوئے عباس کو دیکھ کر بتانے لگی، کیونکہ اس کا فرینڈ دوبارہ بدل گیا تھا اور اس پر غصہ کر رہا تھا، کوئی بیبی شیبی نہیں ہو تم، اچھی خاصی بڑی لڑکی ہو تم، آئندہ اگر کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کی نا تو رخ کر دوں گا۔ عباس نے ڈرانے کے لیے ہاتھ پنجہ بلند کیا تو کومل آنکھیں بند کر کے پیچھے ہوئی۔ فوراً لیٹو بیڈ پر، عباس نے جھپٹتے ہوئے کومل سے کہا۔ کومل جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ کمفرٹر کون اوڑھے گا؟ عباس گھورتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ تم اڑاؤ گے نا؟ کومل کا جواب سن کر وہ اس کو گھورتا ہوا کومل پر کمفرٹر ڈال کر اس کے روم سے باہر نکل گیا تھا۔